بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بتائیں گے، جو فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ یہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون نے انہیں مغرور نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں سے محبت اور شفقت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ کہ یہ بادشاہ مصر فرعون کی بیوی تھی، اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خوب آرام و سکون میں بسر ہو رہی تھی، اور درد و الم کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ عرصے بعد مصر کی شہر میں حق کی صدائیں لا الہ الا اللہ سے گونج اٹھیں۔ یہ حضرت سیدنا کلیم اللہ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا پاٹ سے روکا اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب اسی سے رزق پاتے ہیں اور اسی کے در سے حاجتیں لاتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے حق درمی کا مظاہرہ کیا، اور ان دو جلیل اللہ پیغمبران خدا پر دلالت کرنے والے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود کفر و سرکشی پر اڑے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح دعوت تبلیغ دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت تبلیغ سے تنگ آ گیا تو ایک دن اس نے مقرر کیا کہ ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جہاں دور دور سے لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے دور دور سے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ دن آ گیا اور ایک کشادہ و وسیع میدان میں فرعون فرعونیت کے نشے میں مغرور موجود ہوا۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، جو حق و باطل کا یہ عظیم ترین نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ادھر اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ مقابلے کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں تو ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگتی ہے۔ پورا مجموعہ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ فرعون اور اس کے جادوگر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیتے ہیں،
لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہو جاتا ہے اور جادوگروں کے تمام سانپ نگل جاتی ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ جہاں جادوگروں کو اس معجزے کو دیکھ کر دولت ایمان نصیب ہوئی، وہاں جب فرعون کی بیوی مصر کی ملکہ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ان کا شوہر فرعون انتہائی ظالم و جابر انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی کھلی نشانیاں تھیں، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہ لایا تھا اور اپنے کفر پر مصر تھا، لہٰذا جب اسے اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ تھا۔ یہ امید تھی کہ ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا۔ اس نیک دل و عظیم خاتون نے کسی خطرے اور اندیشہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایمان قبول کر لیا اور اسے کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے اس کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور نادر مومن پر فرعون کے مظالم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ یہ واقعہ تھا فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا، جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا میرا باپ ہے؟ اس نیک بندی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا، تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو اس نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگی، تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بتا دوں؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں اس کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے اسے غصے میں مخاطب کر کے کہا، اے عورت، تو میرے علاوہ کسی اور رب کو مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ رہ گیا تو گویا اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹے۔ اللہ عز و جل نے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے پکار کر کہا، اے ماں، پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا۔ جس وقت انہیں اذیت دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور ان کی بصیرت روشن فرمائی، اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یقین بھی بڑھا۔ نیز یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود مومن ہوں۔ ابھی یہ انہیں خیالات میں گم تھی کہ فرعون اس کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پہ ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا،
چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا۔ فرعون ایک بار پھر برق اٹھا اور غصے میں بولنے لگا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ جواب دیا، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے وحدانیت پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہل اس نے اسے بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو اس جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کروں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیف دے کر ایمان سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکے۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکلیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور باطل سوز جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہمت و حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل میرے رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ سوال کر، تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح دعا مانگی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایمان سے دور کرنے کے لیے تمام کوششیں کر لی اور جب اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو وہ میری بیوی ہے، چنانچہ اسے عزت و احترام کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چٹان لائی جاتی ہے، آپ رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی گھر نظر آتا ہے جس سے آپ کا عزم اور بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا، جس سے آپ رحمت اللہ علیہ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔
اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی کو نہیں ملا۔ جب وہ جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص نعمت عطا فرمائی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ میں سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر فرعون کی ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔